السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ حاضرین مجلس، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمت اور نعمتوں سے بھری ہوئی ایسی جنت تیار کی ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی دل نے اس کے لطف و لذت کو محسوس نہیں کیا، اور کسی کان میں اس کا حقیقی تذکرہ سنا نہیں۔ ہم نے، آپ نے اللہ کی بنائی ہوئی، سجائی ہوئی، آراستہ اور پیراستہ کی ہوئی جنت کے بارے میں اب تک جتنا کچھ سنا ہے، قرآن سے، حدیث سے، اور اسے سن کر ہمارے دل و دماغ کے اندر جنت کے بارے میں جو خاکہ بنا ہے، جو تصور قائم ہوا ہے، اس سے ہزاروں گنا اور زیادہ حسین، جمیل، خوبصورت اور لطف و عزت والی ہے اللہ کی بنائی ہوئی جنت۔ ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم اس کا حقیقی نقشہ اپنے دل و دماغ کے اندر بنا نہیں سکتے۔ آپ ایک مثال سے اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جنت کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس ایک ایسا شخص آیا جائے گا جو دنیا کے اندر بہت تکلیف، بہت زیادہ پریشانی، مصیبت اور مسائل جھیل کر رہا ہوگا۔ اس کی 60 سالہ 70 سالہ زندگی دکھوں میں بھری پڑی ہوگی۔ اس کو جب لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے لے جاؤ اور جنت کے اندر ایک غوطہ دو، ایک لمحے کے لیے اس کو جنت میں داخل کرو، پھر نکال لو، وہاں روکنا نہیں۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 1 ہفتہ، 2 گھنٹہ، وہاں اسے روکنا نہیں ہے، بس اس کو جنت میں ڈالو اور نکال دو۔ ایک بس ہلکا اسے احساس دلا دو جنت کی فضاؤں کا، جنت کے مناظر کا، جنت کی آب و ہوا کا۔ ایک ہلکا سا احساس، ایک نمی بس اس کے دل و دماغ پر پڑ جائے۔ فرشتے لے جائیں گے، ایک لمحے کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے اس کو جنت میں داخل کریں گے اور نکال لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیسی
تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے دنیا کے اندر کبھی تکلیف دیکھی ہی نہیں، کوئی مصیبت مجھے چھو کر گئی ہی نہیں، بہت اچھا رہا ہوں دنیا میں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، اس سے اگر دنیا میں پوچھا جاتا کہ کیسا چل رہا ہے تو اپنی مصیبتوں کی پوری فہرست آپ کے سامنے رکھ دیتا۔ بیمار رہتا ہوں، پیسے بھی نہیں رہتے ہیں، گھر میں دنیا بھر کے مسائل، دنیا بھر کے مسائل وہ رکھ دیتا، لیکن اس کو جنت کا ایک لمحہ دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تمہاری دنیا کی زندگی کیسی رہی، تو اس کا اسٹیٹمنٹ بدل جائے گا، اس کا تاثر بدل جائے گا۔ ایک لمحے کا نشہ یہ ہے جنت کے ایک لمحے کا نشہ یہ ہے کہ آدمی 70 سال کی تلخی بھول جاتا ہے، 60 سال کے دکھوں کو بھول جاتا ہے۔ اب جن کو اللہ تعالیٰ صبح و شام وہ جنت دکھائے گا ان کے کتنے مزے ہوں گے میرے بھائیوں۔ یہی نشہ جن پر جنت کا سوار ہو جاتا تھا تو وہ جنت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ نقد مال چاہیے تو نقد مال حاضر ہے، نقد جان چاہیے تو نقد جان حاضر ہے۔ کیوں؟ قرآن و حدیث نے ان کو جنت کو جیسا دکھایا، انہوں نے جنت کو اسی طرح سے دیکھا اور اس کو محسوس کیا، اور پھر وہ سمجھ گئے کہ زندگی وار بھی جائیں تو سستا سودا ہے۔ اگر زندگی اور زندگی کی پوری دولت اور مال اور خوشیاں اگر اس جنت کے لیے قربان ہو جائیں تو یہ تو بڑا سستا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت کم قیمت پر بہت بڑی چیز ہم کو دے رہا ہے، اور کس حد تک گزر گئے لوگ۔ آپ سوچو، ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ عنہ، ان کے والد جابر کہتے ہیں جنگ احد کا محاذ سامنے تھا، فوجیں روانہ کی جا رہی تھی اور ایک بہت گھمسان کا رنگ پڑنے والا تھا، ایک خطرناک ٹکراؤ اسلام اور کفر کا ہونے جا رہا تھا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، کہا بیٹا میں چلا محاذ پر، میں مسلمانوں کے ساتھ جا رہا ہوں اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ مسلمانوں کے فوج کا سب سے پہلا شہید اللہ مجھے بنائے گا، مجھے اپنے رب سے یہ امید ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نا، آنا ہی لذت میں اپنی بھی، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے کرتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے 9 بیٹیاں تھیں ان کے، 9 بیٹیاں، ان بیٹیوں کی شادیاں ہیں ابھی، ان کی کفالت ہے، ان کی پرورش ہے۔ کہہ رہے بیٹا یہ بیٹیاں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، میرا جو فرض ہے تیرے اوپر تو ان کی پرورش کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا۔ مجھے تو جنت کا سودا میرے دماغ میں سما گیا، میں جا رہا ہوں اور اللہ مجھے شہید بنائے۔ حقیقت میں یہ گئے تو سب سے پہلے شہید ہو گئے، سب سے پہلے مسلم فوج میں یہی مارے گئے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے، اپنی زندگیوں کو، اپنی ترجیحات کو، اپنے حالات کو سامنے رکھ کر کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کو، ان کی زندگی کو، ان کی قربانی کو دیکھیے۔ آج تو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے لڑکیوں کی شادی اور اپنے بیٹوں کے کیریئر کو بنانا اور سب کچھ کرنا۔ اس کے بعد آدمی کہتا بھی ہے بس زندگی کا مقصد یہی ہے، بچوں کو پڑھا کر کے ان کا کیریئر بنا دوں، بچوں کی شادیاں کر دوں، اس کے بعد آرام سے بولوں، کوئی ٹینشن نہیں ہے نا۔ لیکن یہاں دیکھیے، یہاں پیمانہ ایک دم لڑ گیا۔ بچیوں کو کہہ رہے بیٹا تم ان کو دیکھنا، میں جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے وہ یہ ہے، اس کی کششیں ہیں میرے بھائی، پاگل کر دے آدمی کو، دیوانہ کر دے آدمی کو۔ اگر آدمی اس کو دل پہ لے لے اور سوچ لے اور گہرائی میں چلے جائے تو حقیقت میں اس کو پانے کے لیے پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے۔ جنگ بدر میں ایک صحابی آئے کھجوروں کا خوشہ کھاتے ہوئے
اور کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لڑائی، یہ جنگ؟ کہا اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ کہا اگر میں لڑتا ہوا اس میں مارا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، تو میرے لیے کیا ہے، مجھے کیا ملے گا؟ اس جان کے دینے پر میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جنت ہے، جنت ہے۔ جنت کا یہ لفظ ان پر نشہ طاری کر دیتا ہے، کھجوروں کا خوشہ پھینک دیتے ہیں اور میدان جنگ میں کود جاتے ہیں اور لڑتے ہوئے شہید جاتے ہیں۔ یہ ہم کو افسانہ لگ رہا ہے، یہ ہم کو کہانی لگ رہی ہے۔ کہانی ہم کو اس لیے لگ رہی ہے کہ ہم پر دنیا سوار ہے۔ جنت اور ہمارے درمیان مادہ پرستی اور دنیا پرستی اور اپنی جھوٹی ترجیحات کے جو پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ پردہ ہٹ نہیں رہا ہے۔ اس لیے ہم کو لگ رہا ہے کہ بہت مشکل چیز ہے، بہت بعید چیز ہے، لیکن بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جنت تیار کی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے، بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اور دنیا سے تو اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں۔ دنیا کچھ نہیں ہے اس جنت کے سامنے۔ ایک دنیا کا سب سے امیر ترین انسان جس کے پاس دولت کی ریل پیٹ ہے، مال ہے، وہ جو لائف جی رہا ہے، جو زندگی جی رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ شاہانہ زندگی، عیش اور مسرت سے بھری ہوئی زندگی اس جنتی کی ہوگی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہ بھی ایسے شخص سے بہت ہی ہائی فائی زندگی گزار رہا ہوگا جنت میں۔ کسی بادشاہ کو اتنی نعمتیں نہیں ملی ہوگی جتنی نعمتیں ایک جنتی، ادنا جنتی کو نظر دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جو جگہ ہے، ایک کوڑا رکھنے کی جو جگہ ہے، پوری دنیا اور اس کے خزانے اس کی قیمت نہیں بن سکتے۔ اتنی جگہ پوری دنیا اور اس کے خزانوں کو دے کر کے اگر جنت کے اندر ایک کوڑے کے برابر جگہ خریدنے کی کوشش کی جائے تو سستا سودا نہیں خرید جا سکتی۔ اور جنت کے بارے میں یہ تو آپ سوچے ہی نا کہ ہاں ٹھیک ہے ہوگی، لیکن کوئی بہت زیادہ کیپیسٹی نہیں ہوگی۔ ہم دنیا کو رکھتے ہیں ذہن میں اور سوچتے ہیں اتنا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کو بھی اللہ نے بیان کر دیا، اس کو نبی نے بیان کر دیا، تاکہ اس تنگ نظری سے ہم باہر نکلیں کہ دنیا کے تمام انسان اگر اپنے ایمان اور اپنے صالح کی بنیاد پر جنت میں جانے کے اپنے آپ کو مستحق بنا لیں، تب بھی جنت کے اندر اتنی جگہ رہے گی کہ خالی رہے گی، بہت بڑا ایریا خالی رہے گا۔ تمام جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا، اس کے بعد بہت بڑا ایریا خالی رہے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ایک دروازہ جو ہوگا اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کی کا جو فاصلہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، کہا مکہ اور حجر کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، یعنی مکہ اور حجر آپ بحرین میں ہیں، وہ جگہ مکہ سے لے کر کے بحرین تک کی جو دوری ہے وہ اس میں ایک دروازہ ہوگا، اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک پہنچنے کے لیے آدمی کو 70 سال لگ جائیں گے۔ اور جنت کی جو منزلیں ہیں، جو درجات ہیں، کئی درجات ہیں جنت کے، اور ایک جو ہے درجے سے دوسرے درجے کے درمیان بھی زمین و آسمان کا جو فاصلہ ہوتا فاصلہ رہے گا۔ ابھی بھی شاید ہم نہیں سمجھے کہ جنت کتنی وسیع و عریض ہوگی۔ دیکھیے آخری شخص جو جہنم سے نکالا جائے گا، جب اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، اس کے بعد وہ احساس کمتری کا شکار ہوگا۔ وہ کہے گا اللہ جنت میں آخری ہوں، سب تو جا چکے، اب جنت میں کیا رہ گیا ہوگا؟ جنت تو بھر گئی ہوگی، ہاؤس فل ہوگی، سارے جنتی پہنچ گئے، میں صرف رہ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اسے کہے گا دنیا میں جو سب سے بڑا بادشاہ تھا، جس کے پاس سب سے زیادہ اراضی تھی، سب سے زیادہ مقبوضات تھے،
اتنی اراضی جو سب سے بڑے بادشاہ کے پاس نہیں ہوگی، اگر اتنی زمین میں تجھے جنت میں دے دوں تو کیا یہ تیرے لیے بہتر رہے گا؟ تو کہے گا اللہ اتنی زمین یہ تو بہت ہے۔ اللہ فرمائے گا میں نے اتنا اور اس کا 10 گنا تجھے اور دیا۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کی رحمت کا کوئی حد و حساب نہیں میرے بھائی۔ تمام جنتیوں کو جنت میں بسانے کے بعد بھی بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اتنی زمین خالی پڑی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اس کو آباد کرنے کے لیے، اور وہاں کی ہر چیز ایک دم اعلیٰ کوالٹی۔ کہیں گے نا جنتی کہے گا اللہ اسی طرح سے میں دنیا میں بھی دیا گیا تھا یہی پھل، لیکن جب وہ کھائے گا تو کہے گا اس کا مزہ، اس کی لذت، اس کا لطف دنیا کے پھلوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ اعلیٰ اور رفع ہوگا۔ دکھائی تو ایسی نظر آئے گا، اسی لیے بندہ کہے گا اردو بھی متشابہہ، اسی طرح سے دنیا میں بھی ہم دیے گئے تھے، لیکن اس کا لطف، اس کی لذت، اس کا مزہ، اس کا رس دنیا کے مزے سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور رفع ہوگا۔ جنت کے اندر 4 نہریں ہوں گی، دودھ کی مسلسل نہر بہ رہی ہوگی، اور وہ دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ وہ دودھ بھی دنیا کے دودھ سے کہیں زیادہ لذیذ، کہیں زیادہ شیریں۔ شہد کی نہر، وہ شہد بھی خراب نہیں ہوگی، اور وہ جنت کی شہد ہوگی، دنیا کی شہد سے بہت ہی اعلیٰ اور رفع۔ اسی طرح سے شراب طہور، دنیا میں شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن جنت میں اللہ شراب اپنے بندوں کو پلائے گا، لیکن دنیا کے شراب کی طرح وہ نہیں ہوگی جسے پی کر آدمی بہک جائے۔ اس میں لذت ہوگی، لطف ہوگا، مزہ ہوگا، لیکن اس کے اندر نشہ نہیں ہوگا۔ اور پانی کی نہر، انسان جو خواہش کرے گا، دیکھو دنیا کے اندر ہماری کتنی خواہشیں ہیں جو ہمارے سینوں میں دفن ہو جاتی ہیں، نہیں پوری ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے بندے کی ہر خواہش کو پوری کرے گا، اس کی ہر حسرت کو پوری کرے گا، اس کی ہر چاہت وہ خواہش کرے گا اور وہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ درختوں کی شاخیں جھک جائیں گی، پھل کی خواہش کرے گا تو درختوں کی شاخیں جھک جائیں گی۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم، کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں کیے تھے۔ زمین جو ہوگی مہک نہیں ہوگی، زعفران کا، زعفران کی زمین ہوگی، اس کے جو کنکر پتھر ہوں گے وہ زمرد اور یاقوت کے کنکر اور پتھر ہوں گے، سونے کا محل، چاندی کا محل۔ آپ تصور کیجیے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر حوریں عین جو ہوں گی انتہائی حسین و جمیل، خوبصورت۔ دنیا کے اندر اگر جھانک لیں تو دنیا کو کئی نور بن جائے، روشن کر جائے۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جو کنگن اللہ پہنائے گا سونے کا، پوری دنیا اس کے خزانے اس کنگن کی قیمت نہیں بن سکتی۔ میرے بھائی یہ مختصر کا تعارف آپ کے سامنے جنت کا۔ اب آئیے جنت کو پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایسے بیٹھے بٹھائے اللہ ہمیں جنت دے دے گا؟ اتنی بہترین، اتنی خوبصورت، اتنی قیمتی چیز اللہ نے بنائی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کا کوئی بھاؤ نہیں ہے۔ اللہ نے بدلا دیا کہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا جنت کو پانے کے لیے۔ وہ اعمال بتلائے، وہ افعال بتلائے، وہ نیکیاں بتلائیں، وہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ انہیں کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من قال رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا وجب له الجنہ۔ جس شخص نے یہ کہا کہ میں اللہ سے راضی ہو گیا، رسول سے راضی ہو گیا اور اسلام سے راضی ہو گیا، اللہ، رسول، اسلام، میں خوش ان سے، مطمئن، تو ان کے لیے جنت واجب ہوگی۔ یہ کہنا
اور عملی طور پر اس کے مصداق ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اللہ سے راضی ہو گئے، آپ رسول سے راضی ہو گئے، آپ اسلام سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے جو صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو اس معیار کو سامنے رکھو کہ وہ اللہ سے کیسے راضی ہوئے تھے۔ ان کا ایک ایک عمل گواہی دیتا ہے کہ حقیقت میں وہ اللہ سے راضی ہو گئے تھے۔ ہم زبان سے کہیں لیکن ہمارا عمل کچھ اور ہے، ہمارا عمل ہمارے قول کے مطابق نہ ہو، کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے بتائیے، میں کوئی مثالیں دیتا ہوں۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، سردی پڑ رہی ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، آپ کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی ہے، نرم گداز بستر میں آپ ہیں، نیند بھی بہت اچھی آ رہی ہے، موسم بھی بہت اچھا ہے، ایسے میں اذان ہو گئی، نیند کا آپ کے اوپر غلبہ ہے، آپ نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں، لیکن کس جذبے کے ساتھ، کس کیفیت کے ساتھ؟ کیا آپ اذان سن کر جھجھلائے؟ کیا اذان سن کر کے آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ مؤذن نے اذان دے دیا، اب اٹھنا پڑے گا، اب جانا پڑے گا، اب لحاظ چھوڑنی پڑے گی، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا؟ آپ کو یہ اٹھنا، آپ کو نماز میں آنا گرا گزر رہا ہے، تب رضی تو باللہ ربا نہیں ہے، تب نہیں ہے۔ یہ تو آپ جبر کر رہے ہیں اپنے اوپر، یہ تو آپ اپنے آپ کو پر پریشر ڈال کر کے لا رہے ہیں اپنے آپ کو۔ دل سے آپ کی اذان سننے کے بعد آپ کی نیند، آپ کی سستی، آپ کے اوپر کا خمار سب ختم ہو جانا چاہیے۔ اتنی زیادہ اہمیت ہو اللہ کی عبادت کی آپ کے نزدیک، اتنی زیادہ محبت ہو اللہ تعالیٰ سے کہ اس کے لیے نیند کیا بڑی سے بڑی چیز قربان کر دینے کا جگت گردہ ہونا چاہیے۔ اگر دل کی آمادگی کے ساتھ فجر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی یا کوئی نماز آپ نے نہیں پڑھی تو رضیت باللہ ربا نہیں ہے۔ سال میں ایک بار اپنے مال کی زکات نکال رہے ہیں، آپ نے جوڑا اتنا پیسہ میرا وہاں، اتنا پیسہ میرا وہاں ہے، اتنا بینک میں رکھا ہوا ہے، اتنا گھر میں رکھا ہوا ہے، اتنا باقی ہے جو ملنے والا ہے، لاکھوں روپیہ۔ اب اس میں سے جب آپ نے حساب نکالا تو کئی لاکھ روپئے زکات کے حساب سے الگ ہو رہے ہیں، آپ کے راس المال میں سے کئی لاکھ روپیہ الگ ہو رہا ہے۔ اب اگر آپ وہ کئی لاکھ روپئے زکات کے طور پر پوری خوشی، اطمینان اور بشاشت قلب کے ساتھ دے رہے ہیں تو رضیت باللہ ربا ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ زکات بھی مصیبت ہے یار، ہر سال 3 لاکھ روپے نکل گیا، 4 لاکھ روپے نکل گیا، اگر اس طرح کا کوئی خیال آیا، آپ کو گنا گزرا، آپ کو ناگوار لگا، آپ دے رہے ہو ضرور لیکن آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے دیتے ہوئے، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میرا پیسہ کم ہو رہا ہے، آپ کو یہ نہیں لگ رہا ہے کہ یہاں کم ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی اور راستے سے یہ بڑھائے گا، اس کا وعدہ ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو رضیت باللہ ربا نہیں ہے۔ رضیت باللہ ربا صرف زبان سے کہہ دینے کا نام ہے؟ صحابہ نے صرف زبان سے کہا تھا؟ نہیں، عمل کر کے اس کے اوپر اپنے آپ کو ثابت کیا تھا۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا، اب آپ کو صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا رہنا پڑ رہا ہے، پیاسا رہنا پڑ رہا ہے۔ کل آزادی تھی، جب چاہا تب چائے پی لیا، جب چاہا تب سگریٹ سلگا لیا، جب چاہا تب کھا لیا پی لیا، لیکن اب رمضان نے آپ کو صبح سے لے کر کے شام تک باندھ دیا ہے۔ اگر حقیقت میں یہ بھوکا رہنا آپ کو اچھا لگ رہا ہے،
یہ پیاسا رہنا آپ کو اچھا لگ رہا ہے، یہ سحری اٹھ کر کے کھانا اور اپنے آپ کو بیدار کرنا، اس میں آپ کو مزہ آ رہا ہے، آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ رمضان آیا اور موقع مل رہا ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، اگر آپ کو خوشی ہے، مسرت ہے، شادمانی ہے، تب تو رضیت باللہ ربا ہے۔ لیکن ہر تیسرے دن پہ، آج کتنا دن ہوا؟ آج 7 رمضان ہے، چلو 7 پار ہو گیا، اور بھی پار ہو جائے گا، ایک ایک گنتے ہیں، پار ہو گیا، ہاں 10 ہو گیا، آدھا رمضان گزر گیا، اور پھر جیسے 28 اور آتی ہے، وہ چاند نکالنے کے چکر میں جو ہے برابر واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں، کہیں سے نیوز آئی کیا، ارے دیکھو کہیں سے کچھ تو ہوگا، نکالیں گے صبح تک، سونا نہیں، ہاں فجر تک کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ اگر اس طرح کی کیفیت ہے تو رضیت باللہ ربا نہیں ہے۔ اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ ارے نکلے گا تو بنائیں گے، نہیں تو ایک اور، یہ تو بہت بڑی نعمت تھی، تو رحمتوں کا دریا جوش مار رہا تھا، چند لمحے اور اگر مل جائیں گے تو اور اچھی بات ہے، ہمارے نام اعمال میں کچھ اور برسات نیکیوں کی ہو جائے گی، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ لیکن چاند نکالنے کے چکر میں اور عید بنانے کے چکر میں ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ کتنا جلدی چاند نکل جائے، اگر اس طرح کی کیفیت رضیت باللہ ربا نہیں ہے۔ تو یہ جذبہ اللہ سے، رسول سے، اسلام سے راضی ہو جانا، یہ وہ عمل ہے جو آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا، انا وکافر الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح سے جنت میں ہوں گے۔ یعنی یتیم کی کفالت بھی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ یتیم کی پرورش، کفالت، میرے بھائی دیکھو اسلام نے کتنا زیادہ یتیموں کا خیال کیا ہے، محتاجوں کا خیال کیا ہے۔ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے آپ جانتے تھے؟ جس کو یتیمی کا درد نہ معلوم ہو اس کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن ہم لوگ مدرسے پڑھاتے ہیں، وہاں یتیم بچے رہتے ہیں، کبھی کبھی ہم کو نظر آتا ہے، کبھی کبھی نظر آتا ہے جب پیرنٹس آتے ہیں اپنے بچوں سے ملنے کے لیے، جب باپ آتا ہے اپنے بچے سے ملنے کے لیے، یتیم بچہ بڑی حسرت سے دیکھتا ہے، میرا بھی باپ ہوتا تو ملنے آتا۔ جب باپوں کے فون آتے ہیں وہ بچوں کے پاس، یتیم بچے کا دل محسوس کر رہ جاتا ہے کہ میرا بھی باپ ہوتا تو فون کرتا، مجھ سے بات کرتا، تحفے تحائف لے کے آتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو اس کا دل کڑتا ہے کہ میرا نہیں ہے کوئی، اس لیے میرے لیے نہیں آتا ہے کچھ۔ یتیمی درد دیتی ہے۔ رمضان کا جب آخری عشرہ چل رہا ہوتا ہے اور بچے آ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے ابو نے میرے لیے یہ لائے، میرے لیے جوتے لائے، میرے لیے کپڑے لائے، اتنے کپڑے دلائے، تب اس محلے میں جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب ان کے گھر میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ درد نبی نے محسوس کیا تھا، اس لیے نبی نے کیا کہا، انا وکافل یتیم، تم میں جو شخص کسی یتیم کے سر پر محبت کا ہاتھ رکھے گا، اس کی کفالت کرے گا، اس کا باپ بن کر کے اس کی زندگی میں کھڑا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اور مجھے جنت میں ایک ساتھ رکھے گا۔ اور میرے بھائیوں، اتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اگر دنیا میں نبی کا ساتھ نہیں ملا، رفاقت نہیں ملی نبی کی، نبی کے ساتھ صبح و شام نہیں ملی، نبی کے بغل میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، نبی کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا، تو اس حدیث کے ذریعے سے آپ کو موقع مل رہا ہے جنت میں نبی کا ساتھ پانے کا، جنت میں نبی کی رفاقت پانے کا۔ کسی یتیم کو سہارا دے دو، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو، کسی یتیم کے کفیل بن جاؤ، کسی یتیم کے باپ بن جاؤ اور اس کو باپ کی محبت دو۔ دیکھو نبی نے جو تعلیم دی تھی، نبی نے جو فضائل بیان کیے تھے، اس کا اثر صحابہ پر کیسا تھا۔ ایک یتیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، میرا باپ ایک باغ چھوڑ کے گیا تھا، ایک یہودی اس کے اوپر قبضہ کر رہا ہے،
میرا گزر بسر اسی باغ پہ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی میرا باغ بچا لیجیے، میں کہیں کا نہیں رہوں گا، اگر میرا باغ اسے چھین لیا گیا تو۔ اللہ کے نبی نے اس یہودی کو بلایا، آیا ہو، کہا کیوں تم اس بچے کا باغ لینا چاہتے ہو؟ یتیم ہے، رحم کرو۔ اس نے اپنے دلائل دیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ ہاں وہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ نبی انصاف کرنے آئے تھے، یہ نہیں کہ بچہ مسلمان ہے اور حق اس کے ساتھ نہیں ہے، یہودی کے خلاف فیصلہ لیا۔ یہ دوسری قوموں میں دوسرے لوگوں کے یہاں ہوتا ہوگا، لیکن اسلام نے کبھی اس چیز کی تعریف نہیں دی میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اس یتیم بچے کو محروم کر دیا۔ وہ بچہ رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا، یہ کیا؟ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امید لے کے آیا تھا کہ آپ میرا باغ مجھے دلا دیں گے، آپ نے اٹھا کے میرا باغ اس کو دے دیا، اب تو میں کہیں کا نہیں رہا۔ تو وہ رونے لگا تو نبی بھی اس کے ساتھ رونے لگے۔ کیا کرتے آپ؟ اس کے ساتھ نبی بھی رونے لگے۔ اس بچے کے آنسوؤں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا اور تاب نہیں لا پایا، آپ رونے لگے۔ ابھی وہ یہودی گیا نہیں تھا کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا رک جاؤ رک جاؤ، کہا تم میرا باغ دیکھے ہو کھلا جگہ پر؟ کہا ہاں جانتا ہوں تمہارا باغ بڑا سرسبز و شاداب ہے، بڑا قیمتی ہے۔ کہا اگر میں اپنا باغ تمہیں دے دوں گا تو کیا تم اس یتیم کا باغ اسے لوٹا دو گے؟ اس نے سوچا، کہا ہاں بالکل، اس سے کہیں زیادہ اچھا تمہارا باغ ہے۔ کہا اللہ کے نبی میں اپنا باغ اسے دیتا ہوں اور اس کو کہو کہ یہ اس یتیم بچے کا باغ واپس کر دے۔ پھر وہ بچہ جو رو رہا تھا، جب اس کو اس کا باغ مل گیا مسکرانے لگا، ہنسنے لگا۔ ایسے لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کو سن کر کے اس طرح سے ایثار و فداکاری کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا تھا، اور کوئی یتیم اڑتا نہیں تھا، سسکتا نہیں تھا، کوئی نہ کوئی اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا تھا۔ یتیموں کی پرورش کے لیے جھگڑے ہو جاتے تھے، لڑائیاں ہو جاتی تھی کہ میں کروں گا، کوئی کہتا تھا میں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ حضرت علی نے کہا میں امامہ کی پرورش کروں گا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، حضرت جعفر نے کہا میں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ دیا۔ تو انا وکافل یتیم نے کہا تے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح سے جنت میں رہیں گے۔ بھائی جنت کو پانے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، جنت تک پہنچنے کا یہ بھی ایک راستہ ہے، یتیم کی کفالت۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا عمل بتایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من یضمن ما بین رجلیہ ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز کی ضمانت دے دے اور اپنے دونوں پیروں کے درمیان کی چیز کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اس کو۔ آؤ یہ ضمانت دو کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرو گے، وہ پھسلے گی نہیں، وہ لغزش نہیں کھائے گی، وہ غیبت سے آلودہ نہیں ہوگی، وہ جھوٹ سے آلودہ نہیں ہوگی، وہ چغلی سے آلودہ نہیں ہوگی، وہ دوسروں کے اوپر الزام لگانے سے آلودہ نہیں ہوگی۔ آؤ اپنی زبان کی ضمانت دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ زبان کی ضمانت ہوگی میرے پاس۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جنت کو پانے کا یہ جو عمل ہے، اس کے اوپر آپ گامزن ہو پائیں گے؟ آج ہم جس معاشرے کو دیکھ رہے ہیں، جس سماج کو دیکھ رہے ہیں، اگر اس زبان کی لغزشوں کا اندازہ لگانا ہو تو 4 لوگ ایک مجلس میں بیٹھ جاؤ، باتیں کرو اور 1 گھنٹے کے بعد یہ دیکھو کہ کس کس نے غیبت کی، کس کس نے غیبت کی۔ کوئی ہماری مجلس غیبت سے خالی نہیں ہوگی۔ غیبت جو اتنا زیادہ ہم کر رہے ہیں، اتنا زیادہ کر رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ غیبت کوئی ثواب والا کام ہے، یہ کوئی گناہ والا۔ یہ آپ غور کیجیے، اللہ نے کیا کہا؟ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ایک تو انسان کا گوشت، اور انسان بھی کون؟ اپنا بھائی، اور وہ بھائی بھی مرا ہوا،
تین شرائطیں اللہ نے بیان کی، اس کے باوجود بھی لوگ دھڑلے سے غیبتیں کرتے ہیں۔ ہماری جو مجلسیں ہیں ان مجلسوں کی غیبتیں ہماری نیکیاں خاک کر رہی ہیں، اور ہماری جو خلوتیں ہیں ان خلوتوں کے اندر موبائل کی اسکرین پر ہماری نیکیاں خاک ہو رہی ہیں۔ نہ ہماری خلوت محفوظ ہے، نہ ہماری جلوت محفوظ ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی بیان فرمائی کہ تم اپنے دونوں پیروں کے درمیان کی چیز کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج کی اس دور میں میرے بھائی، خاص طور پر ہمارے نوجوان بھائی، جس طرح سے آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کی پاکیزگی کو تباہ کرنے کی، برباد کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور شیطان نے کیسے کیسے جال بچھا دیے ہیں، کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں کسی نوجوان کا اپنی عزت و ناموس کو بچا لینا حقیقت میں یہ جہاد سے کم نہیں ہے۔ آج زنا کو لوگوں نے بہت آسان کر دیا ہے، زنا کلچر رائج کر دیا گیا ہے، اور دھیرے دھیرے ہمارے ہاں، غیروں کے ہاں تو کھلے عام ہو رہا ہے، کوئی عیب کی بات نہیں۔ باپ جانتا ہے میری بیٹی کیریئر لیس ہے اور فلاں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سمجھتا ہے کہ بیٹی ہے، اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلنے کا اختیار ہے۔ لوگوں نے اس گناہ کو ایسے خوبصورت الفاظ کے ساتھ قبول کر لیا ہے۔ کیا ہمارے یہاں بھی ایسا ہو جائے گا؟ کیا ہم بھی اس گناہ کو اپنے سماج اور معاشرے کے اندر یہ درجہ دے دیں گے؟ میرے بھائی، افسوس کی بات ہے کہ وہ پہلے جیسی بات نہیں رہ گئی۔ پہلے جیسا اس گناہ کے تعلق سے، اس برائی کے تعلق سے لوگوں کا پہلے جو ذہن ہوتا تھا، لوگوں کی پہلے جو سوچ ہوتی تھی کہ کوئی اگر کیریئر لیس ہوتا تھا تو رشتہ دار بھی اس کو ناپسند کرتے تھے، پاس پڑوس کے لوگ بھی اس کو ناپسند کرتے تھے۔ کسی کو دیکھ لیا اگر کسی محرم کے ساتھ کسی ہوٹل میں، کسی کو دیکھ لیا کسی غیر محرم کے ساتھ جاتے ہوئے بائک پر، تو پھر لوگوں کی نظریں بدل جاتی تھی، لوگ بات نہیں کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو کٹا ہوا محسوس کرتا تھا۔ اس طرح سے سماج کی غیر محسوس مار اس کے اوپر ہوتی تھی۔ لیکن آج کا یہ چیز رہ گئی۔ آج تو معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ نوجوان خود اپنی پریم کہانی لوگوں سے سناتا ہے، اپنی عشق اور محبت کی کہانیاں لوگوں سے سناتا ہے۔ یعنی دھیرے دھیرے یہ گناہ کی جو شناخت ہے، یہ جو برائی ہے، جو نفرت ہے، جو نفرت گناہ کو روکے رہتی ہے، وہ نفرت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کو باقی رکھنا ہے۔ اگر ہمارے نوجوان اگر عزت و ناموس کو اپنے بچانا چاہتے ہیں، اگر موجودہ دور کے فتنوں سے اپنی عزت و آبرو کو بچانا چاہتے ہیں، تو ان کو اس جو ہے گناہ کے تئیں وہی سوچ جو ہمارے بزرگوں کی تھی، ہمارے آبا و اجداد کی تھی، وہی سوچ رکھنی پڑے گی کہ کوئی بھی آدمی اس طرح کا گناہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے کہ میں معاشرے سے کٹ جاؤں گا، میں سماج سے کٹ جاؤں گا، اور چاروں طرف سے میرے اوپر چیچی اور گنگن ہوگی، اس لیے میں اس کے قریب نہیں جاتا۔ تو یہ جو سماجی جو پریشر ہے، اس سے گناہ دبا رہتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات آج ایسا نہیں رہا۔ دھیرے دھیرے دوسری قوموں کی طرح ہماری قوم میں بھی یہ گناہ دھیرے دھیرے اپنے بالوں پر بکھیر رہا ہے اور پھیل رہا ہے۔ اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ضمانت دو اپنی زبان کی، اپنی شرمگاہ کی، کہ تم اس کی حفاظت کرو گے، اس پر کنٹرول رکھو گے، اس کو داغدار نہیں ہونے دو گے، تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں۔ آؤ گارنٹی پیپر دے دو جنت کی۔ یہ تو ذریعہ ہے جنت کو پانے کا۔ اسی طرح سے ایک اور عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔
پانے کا، جنت تک پہنچنے کا. اور مسجد بنانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ مکمل طریقے سے زمین خرید کر کے اس کے اوپر مسجد بنائیں گے تبھی آپ اس فضیلت کو پا سکتے ہیں. آپ مسجد کے اندر جو کوآپریٹ کریں گے، آپ اسی مسجد میں اگر کچھ ماہانہ دے رہے ہیں یا وقت ضرورت پر آپ دے رہے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق، وہ بھی مسجد بنانے کے زمرے میں آئے گا. اللہ کے نبی نے کہا مسجد بنانا ہے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. ایک گھونسلے میں کتنا پیسہ لگے گا؟ تو 10 روپیہ بھی اگر آپ دے رہے ہیں، آپ 10,000 بھی دے رہے ہیں، آپ 1,000 بھی دے رہے ہیں، اگر مسجد میں یا کہیں سے آیا مسجد کے تعاون کے لیے اس میں آپ نے دیا، تو یہ مسجد بنا کر کے گویا آپ نے جنت کو پانے کا عمل کیا ہے. یہ بہت بہترین ذریعہ. آج بہت مواقع ہیں، مسجدوں کی بہت ضرورت ہے. آج بہت ساری جگہوں پر ہمارے اپنے لوگ دوسروں کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں، دوسرے لوگوں کی مسجدوں میں جا کے خطبہ سنتے ہیں، انہیں کیا کچھ نہیں سننا پڑتا ہے، وہ ترستے ہیں بیچارے. ہماری اپنی مسجد، ہمارا اپنا جو ہے عبادت گاہ، جہاں ہم کتاب و سنت کے مطابق نماز پڑھ سکیں، جہاں ہم کتاب و سنت کے مطابق جو ہے خطبہ سن سکیں، بہت سے لوگ ترستے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں. اس لیے جہاں کہیں بھی ایسی مسجد بن رہی ہو اس مسجد میں بڑھ چڑھ کے تعاون کریں اور اپنا نام لکھائیں. یہ بہت عظیم عمل ہے میرے بھائیوں. میں آپ کو بتاؤں، ترکی کے اندر ایک شخص تھا، تقریباً کئی سو سال پہلے کی بات ہے، غریب شخص تھا. اس کے دل میں ایک آرزو تھی کہ میں اللہ کے لیے گھر بناؤں، میں ایک مسجد تعمیر کروں. ایک سودا اس کے دل میں سما گیا، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. بہت کوشش کیا لیکن اس کا بجٹ الاؤ نہیں کر رہا تھا کہ وہ مسجد بنا پائے گا. تو اس نے ایک ترکیب سوچی. وہ مارکیٹ میں جب بھی کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتا تھا، گوشت خریدنے کے لیے جا رہا ہے، گوشت کا پیسہ لے کے جاتا تھا، دکان تک جاتا تھا، پھر وہ پیسہ جیب میں رکھ کر کے واپس آ جاتا تھا اور ایک گلک اس نے بنایا، اسی میں باکس بنایا، اسی میں ڈال دیتا تھا. اور جب ڈالتا تھا تو کہتا تھا کاننی عقل تو گویا کہ میں نے کھا لیا، میں نے اللہ کے گھر کے لیے اپنی ایک خواہش کو کی قربانی دے دی، گویا کہ میں نے کھا لیا. اس نے کئی سالوں تک اس طرح سے قیمتی چیز خریدنا بند کیا. وہ پیسہ لے کے جاتا تھا مارکیٹ میں اور وہ پیسہ کو نہیں خریدتا تھا، اللہ کر کے اسی باکس میں ڈال دیتا تھا پیسہ. کئی سالوں کے بعد اس نے وہ باکس کھولا، اللہ نے برکت دے دیا تھا، پیسہ بڑھ گیا تھا اس کا. اس نے اس پیسے کو جمع کر کے زمین خریدی اور اس زمین کے اوپر اس نے مسجد بنائی اور اس مسجد کا نام رکھا کاننی عقل تو، سمجھو میں نے کھا لیا. اللہ مسجد کے لیے میں نے اپنی خواہش کو قربان کر دیا، سامان نہیں خریدا، باکس میں ڈال دیا، سمجھو میں نے کھا لیا. اس لیے اس مسجد کا نام اس نے کیا رکھا ہے؟ کاننی عقل تو. آپ گوگل پر جائیے اور لکھیے کاننی عقل تو، فوراً گوگل بتائے گا، وہ مسجد کی تصویر دے گا، پورا اس کی ہسٹری دے گا. ترکی کے اندر یہ مسجد موجود ہے. بنا کے بنانے والا چلا گیا، وہ چلا گیا، اس کا نام کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ کے لیے اس نے جو گھر بنایا تھا وہ آج بھی صدقہ جاریہ بن کر کے اس کے نام اعمال میں ثوابوں کی برسات کر رہی ہے. تو مسجد کو بنانا یہ بھی کیا ہے میرے بھائیوں؟ ایک بہت بڑا عمل ہے جنت کو پانے کا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی بشیء من البنات کن لہ حجاب من النار. جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، پالا پوسا اور اس کے بعد ان کا نکاح کر دیا، شادی کر دیا، تو اس کے لیے جنت ہے. آزمائش میں ڈالا گیا، ابتلا میں ڈالا گیا اپنی بیٹیوں کے لیے. یہ وہ زمانہ تھا جب بیٹیوں کو لوگ اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے. ان کی شادی کرنا، کسی کو داماد بنانا، کسی کو اپنا سمدھی بنانا ان کے ہاں معیوب تھا. اللہ کے نبی نے یہ فضیلت بیان کی کہ بچوں کی پرورش کرنا اور ان کے لیے جھیلنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے اور جنت
جہنم سے بچنے کا اور جنت کو پانے کا ذریعہ ہے میرے بھائیوں. اس لیے بچیوں کی پرورش کو اپنے پر بوجھ نہ سمجھو، ان کی تعلیم کو اپنے پر بوجھ نہ سمجھو. وہ آج ہوتا کیا ہے، بیٹا ہے تو بیٹے کی بھوں بھاگت ہو رہی ہے، خوب اس کے لیے لاڈ پیار محبت. بیٹے کے لیے فضیلت نہیں ہے، جس کے لیے فضیلت نہیں ہے اس کی پیدائش میں بھی بہت خوش تھا باپ اور بہت مسرت اور شادمانی، اور زندگی میں دکھ کے آتا ہے کہ ہاں بیٹے کی زیادہ ہے اور بیٹی کی کم ہے. بیٹی کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ابو بھائی کو زیادہ مانتے ہیں، مجھے کم مانتے ہیں. دیکھیے نبی نے کیا کہا، بیٹیوں کو ترجیح دی، بیٹوں کے ساتھ رسول کی کوئی یہ نہیں کہا، لیکن برابر سرابر ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی بیٹی ہے تو اس کے ساتھ کم ہو آپ کی توجہ، بیٹا ہے تو اس کے ساتھ زیادہ ہو. بیٹے کو لے کے گھوم رہے ہو اور کیا چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے، اور بیٹی بیچاری ترستی رہتی ہے کہ ہاں ابھی ابو مجھے بھی لے کے جائیں گے، ابو مجھے بھی بائک پہ بٹھائیں گے، ابو مجھے بھی گھمائیں گے. یہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. اور ایک بات میں بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا میرے بھائیوں، یہ فضیلت جو آپ نے سنی ہے اس کے ساتھ یہ بھی آپ جان لیجئے کہ ان بیٹیوں کی آپ نے جب شادیاں کر دی اور اللہ نہ کرے ایسا ہوا کہ اس کا رشتہ نہیں نبھا، اختلاف ہو گیا اور بیٹی کو طلاق لے کر کے بیٹی کو کھلا لے کر کے اپنے باپ کے گھر آنا پڑا، تو پھر یہ مت پیغام دو کہ تیرا آنا بوجھ لگ رہا ہے، تیرا آنا اچھا نہیں لگا. کوئی ایسے طلاق نہیں لیتا ہے، کوئی ایسے کھلا نہیں لیتا ہے. حالات ایسے بنا دیے جاتے ہیں، جیسے قانون بنا ہے کہ لڑکی کو خود کھولا لے کر کے آزاد اپنے آپ کرنا پڑتا ہے، لیکن بچی جب اپنے شوہر سے محروم ہوتی ہے، اپنے شوہر کے گھر سے محروم ہوتی ہے تو اس کو اپنا باپ دکھائی دیتا ہے. آج کل بھی آپ باپ تھے، آج بھی آپ باپ ہیں، اس کو اپنے پر بوجھ مت سمجھو، اس کا استقبال کرو، اس کو لاؤ اپنے گھر میں. ہوتا یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی رہتی ہے، باپ کو ماں کو تو نہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، وہ تو پرورش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن جو بھاؤجیں ہوتی ہیں یا بھائی جو ہوتا ہے ان کو گرا گزرتا ہے، دیکھو آ کے بیٹھ گئی، نہیں نپ پایا، نہیں نکال پائی، آ کے بیٹھ گئی بوجھ کر کے. اس طرح سے بچیوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو تو اپنی بچی کو رسپیکٹ دے، اور یہ بھی کہہ کر کے نہیں بھیجنا چاہیے جا تو اسی گھر میں اب تیرا گزر بسر ہونا ہے اور کبھی اس طرف تو ہمیشہ رہنے کے لیے آنا بھی مت. اس طرح سے بول کے جو لوگ بولتے ہیں تو بچیاں جاتی ہیں، ان کے اوپر کتنا بھی ظلم ہو، کتنی بھی زیادتی ہو، وہ جب نہیں برداشت کر پاتی ہے تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیتی ہے، جلا لیتی ہے، کھا لیتی ہے زہر وغیرہ، کود جاتی ہے، مر جاتی ہے. کیونکہ یہ بول کے رہ جاتا ہے بیٹا جا اب اسی گھر میں سے تیرا جنازہ نکلے. نہیں، آپ یہ بولیے کہ بیٹا جا، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھ کے تیرا گھر آباد ہے، کبھی کسی طرح کوئی بات نہیں ہو. لیکن اگر تمہارے اوپر ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی اور گھر اپنی کشادگی کے بعد تمہارے اوپر تنگ ہو جائے گا تو بیٹا اپنے اوپر ظلم مت ہونے دینا، میرا گھر تیرے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ بولنا چاہیے. تو جس کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے پر بوجھ نہ سمجھے، بلکہ آج بھی وہ ثواب ان کو ملے گا جو کل ان کو ملا آپ کی پرورش و نکاح کرنے کے سے. اور بھی بات ہے انشاءاللہ پھر کسی موقع پر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کرے، تقویٰ پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کے بے توفیق عطا فرمائے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، اور ان اعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جو جہنم میں لے جانے والا ہے. سبحان اللہ.